بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی سابقہ کئی ویڈیوز میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ کائنات کا یہ رواں دواں نظام دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک ظاہری نظام جس کا تعلق ہماری اس دنیاوی زندگی اور اس کی کثافت سے ہے، ہمارے اس خاکی وجود سے ہے، جو اس وجود میں موجود لطیفہ نفس اور اس کی معاون کچھ اور ارضی روحوں کی وجہ سے سلامت و توانا رہتا ہے۔ نظام حیات اور ہمارے وجود میں کافر اور ناپاک نفس کی درستگی، اصلاح اور پاکیزگی کی تکمیل کے لیے حاضل قرآن کی ظاہری تعلیم و قوانین ان آیات کے مطابق دنیا کے ہر خاص و عام کے لیے نازل کر دیے گئے ہیں، جبکہ دوسرا نظام باطن جس کا تعلق ہماری باطنی حقیقت سے اور پاک لطیف سماوی ارواح سے ہے، جن کے باطنی حقائق اور مخفی انکشافات تزکیات نفس کی منزلیں طے کرنے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے روحانی تعلیم و تربیت کے لیے ذالک الکتاب اور کتاب مکنون کی تعلیم ہدایت صرف پاک خاص متقی لوگوں کے لیے ہی مخصوص ہے۔ اس لیے علم باطن و طریقت اور آیات خفی کی سمجھ اور عطا بھی باطنی انداز سے ودیت ہوتی ہے، مطلب باطنی علم و ہدایت کی تدریج و تدریس کا عمل سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا ہے، جس طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ نے فرما رکھا ہے کہ وہ سینے کے مخفی معاملات کو خوب جاننے والا ہے۔ اب آئیں موضوع کی طرف۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اب آپ بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ جسمانی عبادت کا مرکز یعنی نماز، حج یا عمرے کی ظاہری ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا رخ اور مقدس مقام مقرر ہے۔ بیت اللہ نام سے ہی اپنے معنی ظاہر کرتا ہے کہ اس کا گھر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مدد اور فضل سے تعمیر کیا، اور بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کی تعظیم کرنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مسلمان حج یا عمرے کے دوران بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ بیت اللہ پر صبح و شام صرف انسان ہی نہیں بلکہ بیشتر نیک جنات اور ان گنت فرشتے بھی طواف کرتے ہیں، لیکن بیت اللہ صرف ایک نقل ہے، اصل بیت المعمور کی شبیہ ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر موجود ہے۔ بیت کا مطلب گھر اور معمور کا معنی بڑھا ہوا، آباد۔ اب بیت المعمور اصل میں کیا ہے، کس عالم کس عرش پر ہے، اس کے بڑھے ہوئے یا آباد ہونے سے کیا مراد ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے، اس کا طول و عرض کتنا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہ انتہائی پاک، لطیف اور نور کا مقام ہے۔ وہاں صرف نوری مخلوقات، فرشتے اور پاک بیدار نور سے منور حاضر و ناظر انسانی قلبی روحیں طواف کرتی ہیں، باطنی حج یا عمرہ کرتی ہیں۔ اب جن خوش نصیبوں کے ناپاک نفس پاک حالتوں میں ترقی کرتے ہوئے منتقل ہو جائیں، جن کے قلبی لطائف نور سے منور ہو جائیں، تو وہ نور کی طاقت سے سوئے ہوئے جسم سے نکل کر بیت المعمور پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس قربت میں، مبارک امامت میں نماز، حج اور عمرہ کرتے ہیں، بیت المعمور کا روحانی طواف کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، بیت المعمور سے منسلک یہ سب باطنی حقائق ایک بہت عظیم حقیقت ہے، جس کی اللہ پاک نے اس آیت میں قسم بھی کھائی ہے۔ ان حقائق کو کبھی جھٹلا مت دینا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوئے ہوئے جسم سے روح نہیں نکلتی تو پھر آپ نے اس آیت کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ اور جو منکرین لوگ صرف جسمانی آنکھوں میں سما جانے والی حقیقتوں کو ہی حق سمجھتے ہیں، تو وہ جان لیں وہ پورے حق پر نہیں ہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی نفی کرتے ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہیں کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج بیت المعمور کا صرف وزٹ ہی نہیں کر کے آئے، بیت المعمور کا طواف بھی کر کے آئے ہیں، اور آپ کی ہر سنت اور عمل کی پیروی ہر مومن مسلمان پر فرض ہے۔ اچھا، ایک اور بات، بیت اللہ کا ظاہری حج یا عمرہ صاحب حیثیت لوگوں پر، اور بیت المعمور کا باطنی روحانی طواف صرف پاکوں اور خاصوں پر ہی فرض ہے۔ ہاں، آپ اس کا ارادہ رکھ سکتے ہیں، اس ارادے کی تکمیل کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بیت اللہ کا جسمانی حج یا عمرہ کرنے اور بیت المعمور کا روحانی دیدار اور وہاں کا باطنی طواف کرنا نصیب کر دے، آمین۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔